کے گناہ کو معاف کر دوں. مبارکبادی تو مبارک ہو، یہ تو کہہ سکتے نہیں. ایوارڈ مصطفیٰ کو فتح مکہ کا ایوارڈ مل رہا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے کھلم کھلی آپ کو فتح دی. اب ایمانی ترجمہ سنو. ایمانی ترجمہ یہ ہے تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلے کے گناہ معاف ہو جائے. ہے اس میں کسی کو شک؟ ہے اس میں کسی کو شک؟ ارے 63 سال کی زندگی کو دیکھ، وہ پیدا ہو رہے ہیں تو تیری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، وہ چل پھر رہے ہیں تو تیری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، وہ آخری لمحے میں بھی ہے تو یہی کہہ رہے ہیں مولا میری امت میری امت. اور 63 سال کے بعد دیکھ میدان محشر میں جب تشریف فرما ہے، 2 صفحہ 2 پیج کی حدیث پاک دیکھ لے. خدا کی قسم ساری امت پریشان، نبی پریشان، سب پریشان، سب لہو لہان، لیکن مصطفیٰ سجدے میں سر کو گرائے ہوئے ہیں. رب کہہ رہا ہے حبیب سر کو اٹھائیے اور جو مانگنا ہے مانگیے اور جس کی ریکویسٹ کو کرنا ہے کریے. آج سب کچھ آپ کا سنا جائے. خدا کی قسم اس وقت بھی فاطمہ کو نہیں بلاتے، حسن حسین کو نہیں بلاتے. اس وقت بھی ظہیرہ آباد سے متعلقہ گاؤں میں رہنے والے سن تو نہیں تھا، مگر اس وقت بھی مصطفیٰ نے تجھے ہی یاد کیا ہے، تجھے ہی یاد کیا ہے. مولا میری امت میری امت میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. ایک سیکنڈ بھی ایسا بتا کہ مصطفیٰ نے تجھے بھولا ہو. تو پیدا نہیں ہوا تھا، تجھے مصطفیٰ نے یاد کیا. تو پیدا ہو کر کے بھول گیا. تو نہیں تھا، امتی کہا تھا کہ نہیں مصطفیٰ نے؟ کسی صحابی کا نام نہیں لیا تھا. اے اللہ جو صحابی پریزنٹ ہے اس کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. میری اولاد ابھی نہیں آئی ہے، بچوں تیری اولاد نہیں آئی ہے، مصطفیٰ نے بخش دیا ہے. مصطفیٰ نے بخشش کی دعا کروا اور تم پر میرے آقا کی عنایت سے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت سے ہی. آگے کا جملہ تم لوگ بولو، میں بول دوں اچھے سے. دوستو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. بتا کس نے پڑھایا ہے کلمہ؟ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ کون ہے ان کے مرکز؟ کون ہے ان کی اصل؟ ارے تم درختوں کی شاخیں ہو سکتے ہو، جڑ نہیں ہو سکتے. کون ہے کلمہ کی بنیاد؟ کون ہے کلمہ پڑھانے کی بنیاد؟ دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی کہ وہ مصطفیٰ نہیں ہے. اس لیے سنو، سب احسان تج دو. جس بنیاد پر تو جبہ دکھا رہا ہے، جس بنیاد پر تو امامہ دکھا رہا ہے، جس بنیاد پر تو تسبیح دکھا رہا ہے، یہ تسبیح بغیر کلمہ کے تیرے ہاتھ میں زیب نہیں دیتی. اور کلمہ تیرا نبی ہے، کلمہ تیرا نبی ہے. تو کلمہ کی بنیاد پر تسبیح ہے، تسبیح کی بنیاد پر کلمہ نہیں ہے. کلمہ کی بنیاد پر نماز ہے، نماز کی بنیاد پر کلمہ نہیں ہے. تو دوسرے لفظ میں یوں کہو نبی کی بنیاد پر عمل ہے، عمل کی بنیاد پر نبی نہیں ہے. اس لیے سنو آخری آیت کریمہ بند کر دیتا ہوں. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 4 سنو. ایک بھائی سمجھ کر کے بلانا، آؤں گا. محبت کے حوالے سے پیغام دیتا ہوں، دیتا رہوں گا. پیشہ ور مقرر نہیں ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے آیت نمبر 4 میں 63 سال کی عمر پاک مصطفیٰ کی تم نے دیکھی ہے، 63 ایئرس، جس میں 23 ایئرس اعلان رسالت والی صحیح ہے، 40 سال جو پہلے کی ہے وہ اعلان رسالت کے پہلے کی عمر ہے. دونوں کو ملائے تو کتنا ہوتا؟ 63 ہو گئے. اب بتائیے ایک آیت اتارتا ہے اللہ، ابھی 63 ایئر سے بھی نہیں، کیونکہ جب آیت اتر رہی ہے تو ابھی تو پہلے ہوگی نا. 63 ایئرس تو ظاہری طور پر اینڈ ہے نا. تو اب تو آیت اتر رہی ہے، نوٹ کیجئے گا. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب مکرم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر بناؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے. آپ کا ہر آنے والا لمحہ
جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس سے پچھلے لمحے فرض کیجئے 60 سال کی عمر تھی اور نازل ہوئی، فرض کیجئے کہا میں نے فار ایگزامپل، تو 60 سال کی عمر یہ پچھلا ہوا نا. اب آنے والا لمحہ رب جب کہے کہ پچھلے سے بہتر کروں گا تو بتا زندگی، نوٹ کیجئے گا، اگر اس کو تم اچھا لمحہ مانتے ہو ظاہری طور پر، نوٹ کیجئے گا، تو انتقال کے بعد اس سے اچھا لمحہ ہونا، اس سے اچھا لمحہ ہونا. ارے تو نے ایک مسلکی جملے کو کیا سمجھا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، یہ بریلی کا فتویٰ نہیں، ایمانی فتویٰ ہے. توجہ دو، کیا کہا؟ اگر 63 سالہ زندگی کو تم اچھا سمجھتے ہو تو 63 سال کے بعد کی زندگی جو قیامت تک نہیں جنت تک کی زندگی ہے، اس زندگی کو اس سے تو اچھا ماننا، یہ رب کا فرمان، یہ رب کا فرمان ہے. اب سمجھو تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے، یہاں پر اس میں ترجمہ یہ کرتا ہوں میں، میرے چشم عالم کو یہ کہو، میرے بولے تو میرے آقا چشم عالم دنیا کی آنکھ سے چھپے ہیں. ہماری ماں گھر میں چھپی ہوئی ہے، مر گئی، چھپی سو مرتا نہیں باپ. سمجھ میں آیا جملہ؟ تو ایک ورڈ میں ایمان کا عقیدہ ہے، مگر سمجھیے قرآن پاک پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 یا 25 میں اللہ پاک فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن سے اللہ پاک گمراہ بھی کرتا اور اسی قرآن سے اللہ پاک ہدایت بھی دیتا ہے. نوٹ کیجئے. اور اسی قرآن کی عظیم الشان ترجمہ اور ترجمانی کرنے والی ذات کا نام امام اہل سنت ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ مسلک کو توجہ دیجیے گا، مسلک سے کچھ لوگ گمراہ بھی ہوں گے اور کچھ لوگ ہدایت پر بھی ہوں گے. اس لیے دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ نہیں سمجھیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کا جو مرکز ہوتا ہے وہاں سمجھیں. عطر جو ہے جام بیچنے والے کے پاس نہیں لینا جا کے، ہاں کھلا بولے تو سمجھ میں صحیح ہے نا. گوشت جو ہے بکری کے پاس نہیں لینا جا کے، گوشت والے کے پاس لینا، قصائی کے پاس لینا. آیا سمجھ؟ تو ایسے ہی علم اور شریعت یا مسلک ہے، سمجھنے کے لیے اہل مسلک کے پاس آؤ، مسلک جو سمجھے ہیں ان کے پاس آؤ. یہ کہتے وہ کہتے یہ کہتے، یہ سب باتیں ایک دم بند کر دو. ہو گیا سب کا جواب؟ بولو ختم کر دیں. ابھی جاتے وقت نہیں نا کچھ پوچھو گے؟ ہاں ماشاءاللہ وہیں سے بول دیجیے اگر کچھ ہے تو. کہاں جا رہے چچا؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے بس یہ بڑے اچھے ہیں، کھڑے ہو کے سن لیجیے، اچھی دلیل ہے، سنو. ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، نوٹ کرو سورہ شعراء پارہ نمبر 19 آیت نمبر 220. سورہ شعراء بولا، سورہ شعراء شین عین را الف حمزہ شعراء، ورنہ 25واں پارے میں بھی شورا ہے، SHURA 2 جگہ بھی ایچ لکھتے تم لوگ. نہیں یہ انگلش والے نہیں ہونا بھائی، ہمارے عربی والے ہونا. شعراء بولو، ہاں پارہ نمبر 19 بولو، پارہ نمبر 19. سورہ شعراء جب اینڈ ہوتا مکمل ہوتا تو اس سے پہلے 2-3 آیت پہلے، اینڈ ہونے سے پہلے شعراء کے بعد جو ایک سورہ ہے وہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ نمل. سورہ نمل سے پہلے آپ دیکھ لیجئے جا کر کے، سبحان اللہ. حدیث سے جواب دوں گا تو ارے یہ حدیث ضعیف ہے باپ، اس لیے حدیث سے جواب نہیں، قرآن سے جواب دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں قرآن کیا کہتا؟ واہ واہ سبحان اللہ. ہمارے باپ ماں جنت میں جائے، نبی کے باپ ماں جہنم میں جائے. نہیں قرآن سنو، یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے حبیب مکرم، ہم آپ کے جملے پہ غور کیجیے، ہم آپ کے منتقل ہونے کو، منتقل ہونا سمجھ نہیں؟ دادا سے میرا باپ منتقل ہوا، باپ سے ہم آپ منتقل ہوئے، جملہ سمجھے؟ تو اے حبیب آپ کے منتقل ہونے کو آدم سے لے کر کے عبداللہ تک،
سجدہ کرنے والے بولے ہیں، بت پرست نہیں بولے. نوٹ کرے. تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی جو ڈائریکٹ جن سے آئے، نبی پاک عبداللہ سے، عبد المطلب سے آتے 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 عدنان، عدنان سے اوپر اسماعیل، اسماعیل سے اوپر ابراہیم، ابراہیم سے اوپر تاروخ. اب شجرہ کی نام کیا؟ اوپر جاتے جاتے آدم. یہ جتنے بھی اوپر کے سلسلے ہیں یہ سب موحد مومن اللہ پاک فرما رہا ہے. سبحان. ہو گیا. اب امام ملا علی قاری بولے، ملا علی قاری بولے ملا نہیں وا اللہ بول رہا. بس خبردار خبردار. میں بھی کہوں اگر قرآن کے خلاف کوئی بات آ جائے تو مجھے بھی نگلیکٹ کر دو. آپ توحید کے خلاف کوئی بات آ جائے تو نگلیکٹ کر دو. ہماری تحقیق غلط ہو سکتی، قرآن غلط نہیں ہو سکتا، حدیث غلط نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے آپ؟ اللہ کے رسول کے والدین موحد مومن مسلمان. بولے پورا جملہ. اللہ کے رسول کے والدین موحد مومن مسلمان. یہ ہے قرآن. اچھا پیچھے والا تھا. یہ اس کا تو جواب ہو گیا ہے نا. والدین کا جواب تو ہو گیا. میرا ایک نظریہ ہے، دوپہر کا اگر کھانا حاضر ہے تو رات کے کھانے کی دلیل مت پوچھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے خالی بولنا وا، گردن بھی کٹ جائے، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے، تلوار کو بھی نہیں لگے کچھ بھی. کیا مر جائے؟ مچھلیاں مر جائیں، سانپ مر جائے. ہاں سانپ مر جائے. ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہے. گنبد گرانے والے انہوں حدیث پیش کرتے ہیں. گنبد بنانے کے لیے کیا دلیل؟ اچھا گرانے کے لیے، اچھا گرانے کے لیے پیش کرتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بس ہم ایک محبت کا جواب دینا چاہتے ہیں. سنیے، جاؤ گنبد خضرا گراؤ. گنبد خضرا ہے کہ نہیں؟ اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی بشر ہیں، افضل البشر ہیں. بریلی کی زبان میں انسان نہیں انسان ہے، وہ انسان ہے. صحیح ہے. اور چلو تم کہو گے نبی کی خصوصیت ہے، یہ بھی خصوصیت ختم کر دوں. ابو بکر بھی ہے وہاں، عمر فاروق بھی ہے وہاں. اب تو دو بشر ہیں وہاں پہ. تو خالی فتویٰ ہندوستان کے لیے ہے یا سعودی عرب کے لیے نہیں ہے. جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب میرا ہوگا. اگر گنبد خضرا آج ہے تو ان کی اتباع میں اگر غوث اور خواجہ کا گنبد موجود ہے تو اس سے بڑی محبت کی اور دلیل کیا ہوگی؟ سمجھ میں آ گیا؟ کوئی بیٹا اپنے باپ ماں کو مار دے تو اس کو دلیل مت بناؤ، قدم چومے تو دلیل بناؤ. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو گنبد خضرا ہماری سب سے بڑی دلیل ہے گنبد بنانے کے لیے. اب اس کے خلاف اگر آپ کے پاس دلیل موجود ہے تو دیجیے. اب نہیں وہاں کے مجبور ہے، یہ ہے وہ سب باتیں نہیں کرنا. حدیث نہیں. حدیث کیسے ہو سکتی؟ حدیث کیسے ہو سکتی بتائیے تو. نبی کے زمانے میں ہجرت کے بعد نماز جنازہ کی فرضیت ہوئی. 10 سال مصطفیٰ مدینہ میں رہے. سمجھ میں آئے؟ قبریں بنی، نبی پاک آتے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے حکم دیتے. پھر صحابہ کرام کو ٹریننگ دیتے. کبھی بدر چلنا ہے، کبھی حنین چلنا ہے، کبھی احد چلنا ہے، کبھی خیبر چلنا ہے، کبھی خندق چلنا ہے. ارے فرصت کہاں تھی بنانے کے لیے؟ 10 جنگیں اور غزوات کیے مصطفیٰ نے. سنت اپنانا چاہتے ہو تو جاؤ جنگیں کرنے کے لیے. آج یہی ظاہری شکل کو دیکھ کر تو یہ ISI والے جنم لیے، لشکر طیبہ والے جنم لیے. یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ سب بنام ہے پیارے. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. ایک چوٹی بھی آپ کے جسم پر آ جائے جب تک وہ آپ کو کاٹے نہیں مار سکتے. یہ اتنا پوتر اور امن اور شانتی کا مذہب ہے، پیس ریلیجن. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے خبردار. کس نے کہا عراق پہ بم بلاسٹ کرنے کے لیے؟ کس نے کہا ایران پہ بم بلاسٹ کرنے کے لیے؟ کس
بچہ پیدا ہوتے وقت تک نہیں لگانا. اور یہ لوگ اس لیے بنا مسلمان سے آپ کو سترک رہنا. خبردار خبردار. تو آپ کے پاس جو دلیل ہے اس دلیل کو اوتھر سمجھیے, اور یہ قطع والی بات ایک دم ہرگز ہرگز نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے نبی کا گنبد ہے, جہاں گنبد اللہ اولیاء اللہ کا بنا ہوا ہے, ہم ان کی نسبت کا احترام کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. تعظیم اور احترام کو عبادت کا نام نہ دیا جائے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. عبادت اللہ کی ہوگی, تعظیم رسول اللہ کی ہوگی. لا الہ الا اللہ عبادت اللہ کی, محمد رسول اللہ یہ تعظیم ہے. آیا سمجھ میں جملہ؟ کیونکہ اس سے اگر عبادت مراد لیں گے تو محمد رسول اللہ سے آخر کیا مراد لیں گے؟ کیا مراد لیں گے؟ الفابیٹ ہے وہ, خالی پڑھ کے چلے جانا نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے عبادت خدا کی, تعظیم سبحان اللہ, عبادت خدا کی, تعظیم رسول اللہ. اور ہے کوئی سوال؟ دعا کرو. پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا یا عقیدے کے تعلق سے ہوگا, اس کی وضاحت کر دیں. اور جو ہے نا شرک کے تعلق سے بول دیں کہ سلام پڑھنا اور درگاہوں کے پاس جانا شرک ہے کہتے, بدعت ہے کہتے. پھر کتے بولتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھو بھائی دو بھی صحیح ہے. ہاں انہوں ایسا بولے اعلیٰ حضرت کے آگے رضی اللہ تعالیٰ. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ٹھیک, یہ بات ٹھیک ٹھیک ہے. ہاں ہاں شرک بولتے اللہ کے سر کا ماننا, وا اللہ کے سر کا ماننا, سیم ٹو سیم اکول ماننا. اب بس ایک لفظ میں بول دوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو رحمان ہے, اور ہاں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور بولو رحیم ہے. کتنے نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں؟ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ اور رحمان اور رحیم. سورہ توبہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ آیت نمبر 118 اللہ پاک فرماتا ہے پارہ نمبر 11 میں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. را ہا یا میم بسم اللہ الرحمن الرحیم, را ہا یا میم رسول رحیم. جو تیرا جواب وہی میرا جواب. آگے سمجھ میں؟ یہ رحیم ہے پرسنل, مصطفیٰ رحیم ہے عطا سے. یہ میں توحید بھی سمجھ جانا با, شرک بھی سمجھ جانا. سر کا مانے سرک جاتے, ہاں اکبل نہیں ماننا. اللہ کا پرسنل ہے اور رسول اللہ کا عطیہ ہے. ہو گیا, یہ ہو گیا. درگاہ وغیرہ یہ دیکھیں رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ نا سعودی عرب, اللہ پاک آپ اگر حج نہیں کیے ہیں تو ایک بار ضرور حج کر لیں. بولو آمین. اور جو کر لیے ہیں بار بار وہ حج کریں. 2005 میں یہ بندہ بھی جا چکا ہے, خدا کی قسم وہاں کے در و دیوار پر لکھا ہوا ہے زور القبور زور القبور زور القبور. عربی میں قبر بولتے, سمجھ میں آیا؟ ارے جمن بھی مرتا, نوٹ کیجئے گا, اور حاجی صاحب بھی مرتے نہیں, صحیح ہے. جمن جمراتی بھی مرتا, شرابی کبابی بھی مرتا. مومن اگر رہتا تو اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے, اور ایک حاجی صاحب بھی انتقال کرتے, صحیح ہے, اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھتے. لیکن پڑھنے کے بعد کیا بولتے, اچھے آدمی تھے, بھی رہنا تھا, صحیح ہے نہیں. اور انہوں نے ارے اچھا چھوڑا, صحیح ہے کہ نہیں. ہاں ارے شرابی کبابی بدماش کے جو کر, تو دیکھیے بس ایک دم آسانی سمجھ جائیں گے. درگاہ بولے تو پرشین ورڈ ہے, درگاہ بولے تو پرشین ورڈ ہے, عربی نہیں. عربی میں قبر, عربی میں قبر. اور ایک لفظ آتا حضرت, کیا آتا, ہا ضاد را گولتا, گولتا, سمجھ میں حضرت. جیسے اب حدیث کے ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں گے فعل احد فی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے نبی کی بارگاہ میں دیکھا, بارگاہ کے معنی سمجھ میں آیا. تو درگاہ بارگاہ یہ سب جو ہے نا یہ الفاظ کا ہیرا پھیر ہے. حاجی صاحب ہیں تو درگاہ بول رہے ہیں, عزت والے ہیں, بڑے ہیں, ولی ہیں, تقوی والے ہیں, پرہیزگار ہیں, تو درگاہ بول دیے. ہے وہ قبر, سمجھ میں آیا, ہے وہ قبر. اور قبر اب دوسرے لفظ میں درگاہ کی زیارت کا آرڈر رسول پاک نے دیا ہے. زور القبور, ایک ایک مومن کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ قبروں کی, درگاہوں کی زیارت کیا کریں. اگر کوئی کہتا ہے درگاہ پتھر کا نام ہے
یوز کر رہے ہیں. جیسے مفتی صاحب ہے تو آپ نیر اعظم صرف نہیں بولتے, حضرت علامہ مفتی فہامہ مناظر اہل سنت تو کیا کہا کہ بول دیتے, ہوتے نہیں. لیکن ہمارا نام نیر اعظم ہے. اگر سمپل رہتے تو نیر اعظم بول دیتے, صحیح ہے نہیں. تو پوزیشن والے کو پوزیشن دیا جاتا, رسپیکٹڈ کو رسپیکٹ دیا جاتا, صحیح ہے. یہ ہے درگاہ. اب اعلیٰ حضرت کی بات تھی, ٹھیک ہے, نوٹ کرنا. سورہ بلد بولو, سورہ بلد نہیں, سورہ بلد نہیں, سورہ بینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. سورہ بینہ پارہ نمبر 30 میں, پارہ نمبر 30 میں لاسٹ آیت کریمہ آپ دیکھ لے جا کے. سبحان, لاسٹ آیت کریمہ دیکھ لیں. اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان لوگوں کو آپ بول سکتے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوں. اب اگر اعلیٰ حضرت اللہ سے نہیں ڈرتے تھے, غیر اللہ سے ڈرتے تھے, تو نہ کو بولو, صحیح ہے. ارے اللہ اتنا ڈرتے کہ اس ڈر کو اگر بچنا چاہتے ہیں اس ڈر سے تو فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا. یہ ڈر ہی ہے اعلیٰ حضرت کا, جو ڈر ہے. جیسے آپ ڈرے ہیں تو میں کہوں گا نا ارے ڈرو مت, وہ پہلے ڈر رہے تھے نا, یہی خوف مراد ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اب پارہ نمبر 22 اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈر رکھنے والی قوم عالموں کی ہے. اللہ سے ڈر رکھنے والی قوم عالموں کی ہے. ایک بھی 14ویں صدی میں ایک بھی ایسے عالم کو لاؤ جنہوں نے 1400 کتاب لکھی ہو. ایک بھی عالم کو لاؤ, ایک بھی عالم کو لاؤ. 8 گھنٹے میں جنہوں نے 200 پیج کی عربی میں عرب کے لوگوں کے سوال ڈیفیکلٹ کے بعد بھی حضرت امام احمد رضا نے صرف یہ سوال کیا تھا عرب کے شیوخ نے کہ نبی کو علم غیب ہے یا نہیں, تو آپ نے بخار کے عالم میں جواب دیا علم غیب تو ہے, جاؤ صبح آنا. جب یہ چلے گئے تو 8 گھنٹے میں 200 پیج کی عربی میں ایک کتاب لکھی جس کا نام نوٹ کرو, سنی ہو تم بھی اور جن کو تکلیف ہے وہ بھی, اور پھر اس تکلیف کو دور کر لینا. عربی بھی سنو, الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ, احمد رضا نے لکھا. 200 پیج کی عربی میں ہندوستانی سوال نہیں کیا تھا, عرب کے شیخ سعودی عرب کے علماء نے سوال کیا تھا. ایسے عالم کو رضی اللہ عنہ نہیں کہو گے تو کس کو کہو گے؟ جو نبی کو گناہگار کہے اس کو کہو گے, جو نبی کے ختم نبوت کا انکار کرے اس کو کہو گے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کہے اس کو کہو گے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا چہیتا امام اہل سنت, محافظ دین و مذہب, دین و ملت, مجدد دین و ملت, جو مسلک ہے ان کا وہی صراط مستقیم, وہی صحیح مسلک ہے. اس کو سمجھیے, نہیں سمجھ میں آئے تو نہ سمجھی کو سمجھی کا نام دے کر کسی سامنے والے کو نگلیکٹ مت کیجیے, سمجھیے. نہ سمجھی کو سمجھی کا نام مت دیجیے. 1400 کتاب انہوں نے لکھی ہے. تو اب آپ کو پہلے تو کتاب کا نام یاد کر لیں گے تو عالم بن جائے, کتاب کا نام یاد کر لیں گے عالم بن جائے. جیسے ابھی ایک کتاب بولا نا میں, اب جا کے پوچھیں گے کون سی کتاب تھی حضرت, یہ پوچھیں گے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. کہنا یہ ہے کہ آپ کسی شخصیت کی بنیاد پر اس لیے مت جھگڑو کہ آپ کے سینے میں ایسی شخصیت ہے جو ہر کرپٹ سے پاک ہے, ہر عیب سے مبرہ بنا کر پیدا کی گئی ہے, وہ رسول پاک کی ذات ہے. اب رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو صحیح عمل عطا فرما, ہم سب کو صحیح